بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم سبق مرزا محمد سعید کا تیسرا حصہ پارٹ 3 پڑھیں گے۔ بعد میں پطرس خود انگریزی کے پروفیسر ہو گئے، مگر اپنی غیر معمولی قابلیت و ذہانت واو سے بنا ہے، مرکب عطفی ہے یہ، کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت مطلب بہت پڑھے لکھے ہونا، علم والا ہونا، کہ آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے، کمتر سمجھتے تھے، کہ ان کے علم کے آگے اپنے آپ کو کم ہی سمجھتے تھے۔ میں نے بارہا مطلب بہت دفعہ پطرس کو مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے دیکھا۔ پطرس کو میں نے کبھی اور کسی کا اتنا ادب و احترام کرتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وائسرائے ہند کا بھی۔ پطرس کے سلسلے میں ایک دو دلچسپ واقعات یاد آ گئے۔ پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہو گئے تھے، مگر اپنے پرانے دوستوں سے رسم و راہ مطلب میل جول، ملنا جلنا میں ذرا بھی فرق نہ آنے پایا۔ مرزا صاحب کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح آمادہ کر لیا، تیار کر لیا کہ ریڈیو سے کبھی کبھی تقریر نشر کیا کریں۔ ایک تقریروں کے بعد مرزا صاحب نے کانٹریکٹ واپس کرنا شروع کر دیے۔ کانٹریکٹ ہوتا ہے ایگریمنٹ، معاہدہ جس کو کہتے ہیں، شدہ درجہ بدرجہ، آہستہ رفتہ بات پطرس تک پہنچی، حاضر ہو کے وجہ دریافت کی۔ مرزا صاحب نے فرمایا، تمہیں اصلاح دینے کے بعد، یعنی کہ تمہاری درستی کے بعد، تمہارے استاد ہونے کے بعد، مجھے یہ منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں۔ اب یہ جو مرزا محمد سعید کی بات ہے، اس کو واوین میں لکھا ہوا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب کسی کی کہی ہوئی بات کو اسی کے الفاظ میں نقل کرنا ہو تو اس چیز کو ہم، اس لائن کو، اس جملے کو ہم واوین میں یعنی کہ انورٹڈ کاماز میں لکھتے ہیں۔ پطرس نے بڑی معذرت کی کہ ان سے معافی مانگی، مگر مرزا صاحب آئندہ نشر کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ انہیں بہت منایا لیکن انہوں نے انکار کر دیا، تیار نہ ہوئے کہ وہ دوبارہ کوئی بھی تقریر ریڈیو پہ نشر کریں گے۔ اگلے دن دفتر میں قیامت آ گئی کہ بڑا سخت ماحول تھا سب کے لیے۔ دفتر میں بڑا سختی سے سب سے پوچھا گیا، پورے اسٹاف کو جمع کر کے انہیں براڈ کاسٹنگ کے حسن اخلاق پر ایک طویل لیکچر دیا۔ براڈ کاسٹنگ یعنی کہ جو نشر کیا جاتا ہے، حسن اخلاق کے اصول و ضوابط کیا ہیں، اس کے کیا طریقہ کار ہے، اس پہ ایک طویل لمبا لیکچر دیا۔ بات تو کھل ہی گئی تھی۔ اسٹیشن ڈائریکٹر نے تقریروں کے انچارج کو بلا کر کہا، اب یہ اسٹیشن ڈائریکٹر کی بات ہے، اس کو بھی واوین میں لکھا ہوا ہے، اگر اپنی خیر چاہتے ہو، خیر مطلب خیریت چاہتے ہو، تو مرزا صاحب کو منا کر لاؤ۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ مرزا صاحب پطرس کے استاد ہیں۔ حسب دستور یعنی کہ جو ایک ہماری عام یہاں پر روایت ہے کہ جب کسی کی کوئی غلطی نکلتی ہے تو وہ دوسرے کی خامیاں نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ حسب دستور جو ایک معاشرے کا قانون بنا ہوا ہے، اپنی کارروائی دکھانے کے لیے اس نے ان کے مسودے میں سے، مسودہ کہتے ہیں لکھی ہوئی عبارت کو، ایک دو فقرے نکال دیے۔ مسودہ جو مرزا محمد سعید نے لکھا ہوا تھا، ان فقروں کا نکالنا اس کا نوکری سے نکالے جانے کا پیش خیمہ ہو گیا۔ پیش خیمہ ہو گیا یعنی کہ اس چیز کی بات ثابت ہو گیا۔ ویسے پیش خیمہ کا مطلب ہے ہر اول دستہ، لیکن یہاں پر پیش خیمہ کا مطلب یہ ہے کہ وجہ بن گیا، اس کا نوکری سے نکالنے کی وجہ بن گیا، تیاری بن گیا، نقیب ہو گیا اس چیز کا۔ بھاگا مرزا صاحب کی خدمت میں کہ فوراً کی خدمت میں حاضر ہوا، معافی مانگی، ہاتھ جوڑے۔ مرزا صاحب نہ مانے، بولا، تو حضرت میری نوکری گئی۔ ندائیہ لگا ہوا ہے مخاطب کرنے کی علامت۔ بال بچے بھوکے مریں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے۔ اب یہ اس کی بات واوین میں لکھی ہے، بھوکے مریں گے مطلب اگر نوکری سے نکال دیا جائے گا تو بھوکے مریں گے، اور اگر وہ اس کی سفارش کر دیں گے، نوکری سے نہیں نکالا جائے گا تو پھر اس کے بچے بھی اس کے ساتھ ساتھ مرزا صاحب کو دعائیں دیں گے۔ یہ اس کے کہنے کا مقصد ہے۔ مرزا صاحب کے کان کھڑے ہوئے یعنی کہ فوراً وہ متوجہ ہوئے، یہ تو میں نہیں چاہتا۔ ان کی کہی ہوئی بات واوین میں لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا میں تو یہ بات نہیں چاہتا۔ اس نے کہا اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو اس کنٹریکٹ پر دستخط کر دیجئے کہ دوبارہ جو ایگریمنٹ کر لیں، دوبارہ ریڈیو سے تقریر نشر کرنے کا جو ایگریمنٹ ہے۔ مرزا صاحب نے فوراً دستخط کر دیے۔ جنگ کے زمانے میں حسن اتفاق سے دلی میں لاہور کے بیشتر ادیب اور شاعر ریڈیو میں یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے۔ حسن اتفاق، خوش قسمتی سے، خوش نصیبی سے۔ جی اسٹوڈنٹس، حسن اتفاق کا مطلب خوش قسمتی سے، خوش نصیبی سے۔ پطرس کی تحریک پر
ایک محدود ادبی حلقہ قائم ہو گیا. پطرس نے اردو ادب کی بہتری کے لیے ایک تحریک چلائی جس میں بہت سارے ادیب جو تھے خوش قسمتی سے دلی تو آئے ہوئے تھے، تو وہ سارے اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے، جس میں ڈاکٹر تاثیر، فیض احمد فیض، حامد علی خان، حمید احمد خان، چراغ حسن حسرت، محمود نظامی، غلام عباس، انصار ناصری وغیرہ شریک کیے گئے تھے. ہر مہینے اس کا ایک جلسہ ہوتا تھا، کبھی پطرس کے گھر اور کبھی ڈاکٹر تاثیر کے گھر. اس میں ایک مقالہ کسی ادبی مضمون پر پڑھا جاتا تھا. مقالہ ہوتا ہے کسی نہ کسی موضوع پر کوئی ادبی تحریر لکھی جائے، کوئی مضمون لکھا جائے، اسے مقالہ کہا جاتا ہے. جیسے جو اسٹوڈنٹس تھیسس کرتے ہیں اردو میں یا وہ بھی کسی نہ کسی موضوع پہ جو کتاب لکھتے ہیں، وہ بھی ان کا تحقیقی مقالہ کہلاتا ہے. اب یہاں اس سے آگے پڑھنے سے پہلے دیکھیں یہ جو نمبرنگ ہوئی ہوئی ہے 1 2 3 4، یہ ساری ان کی ڈیٹیل نیچے ہے. جو ایسے نیچے ڈیٹیل فراہم کی جاتی ہے اس کو اردو میں حواشی کہتے ہیں. فٹ نوٹ جو ہوتا ہے حواشی، یعنی کہ اوپر جو لکھا گیا ہے اس کی نیچے اس کی تفصیل دی گئی ہے. جیسے ڈاکٹر تاثیر کے بارے میں بتایا گیا کہ ادیب تھے، نقاد تھے، تنقید نگار جو ہوتا ہے، اسلامیہ کالج لاہور کے پرنسپل رہے. یہ مطلب تفصیلات اوپر کی شخصیات کے بارے میں یا کوئی اور اہم بات جو اوپر ہوئی ہوتی ہے اس کے بارے میں نیچے تفصیل بیان کی جاتی ہے، تفصیل فراہم کی جاتی ہے اور اس پر گفتگو ہوتی. ایک جلسے میں محمود نظامی نے مقالہ پڑھا، اس میں مرزا صاحب بھی تشریف لائے تھے. ڈاکٹر تاثیر نے گفتگو کا آغاز کیا. گفتگو مطلب بات چیت کا آغاز کیا. پطرس خاموش رہے. مرزا صاحب سے درخواست کی گئی کہ کچھ فرمائیں. مرزا صاحب بحث مباحثے یعنی کہ لڑائی جھگڑا یا کسی بات میں ایسے بلا وجہ بولنا کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے بڑی محتاط رائے دیتے تھے. مطلب سوچ سمجھ کے بولتے تھے، احتیاط سے بات کرتے تھے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ کسی کو بری لگے. سوچ سمجھ کے اپنی بات کا آغاز کرتے تھے. انداز کچھ ایسا ہوتا تھا کہ کچھ اس طریقے سے بات کرتے تھے، نہیں یہ بات تو نہیں، مگر خیر ایسا بھی ہوتا ہے. پطرس کو شوخی سوجی یعنی کہ تھوڑی شرارت سوجی. فیض کو اشارہ کیا. وہ مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے، ان کی طبیعت کو نہیں جانتے تھے، آشنا نہیں تھے کہ ان کی عادت کیسی ہے. بات کاٹ کر فوراً شروع ہو گئے. اب فیض نے کیا بات کہی ہے یہ آگے ووین میں ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری. سوالی انداز میں پوچھا. اتنا تو ان کا کہنا تھا. اور مرزا صاحب کا جلال مطلب غصہ میں آ جانا کہ وہ غصے میں آ گئے. اب انہوں نے کیا بات کہی ووین میں دیکھیں. جی ہاں، اس کے بعد علامت سکتہ، تھوڑا سا ٹھہراؤ کے لیے یہ علامت ہوتی ہے. میں یہ جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ کتنی، آگے یہ خط ہے، اس کو اردو میں خط کہتے ہیں کہ جب کسی بات کی تفصیل میں مطلب وہ عبارت ہو لیکن اس کا جسٹ حوالہ دینا ہو تو پوری عبارت کی بجائے چند شروع کے جملے لکھ کے آگے عبارت حذف کر دی جاتی ہے، ایسے اس طریقے سے لکھ دی جاتی ہے. پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک دریا تھا کہ عمدہ چلا آتا تھا، یعنی کہ اتنی انہوں نے تفصیل بیان کی، اتنا انہوں نے تفصیلاً بتایا کہ یوں لگ رہا تھا کہ پرانی تہذیبوں کے بارے میں ایک جیسے دریا ہوتا ہے نا کہ رواں ہوتا ہے، چلتا جاتا ہے. تو اس طرح ان کی گفتگو، ان کی معلومات جو تھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں علم کی کتنی بڑی دولت پڑی ہے. فیض پشیمانی سے یعنی شرمندگی سے بار بار مرزا صاحب کی طرف دیکھتے. پطرس دل میں ہنس رہے تھے کہ دیکھا، اسے کہتے ہیں علم کا سمندر، یعنی کہ لا محدود علم ہونا. ہم سب دم بخود ساکت حیران، ساکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رک جانا، اور دم بخود مطلب حیران ہو کر ساکت ہو کر بیٹھے مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑے کا مطلب ہی حیرت سے دیکھ رہے تھے. پطرس نے مرزا صاحب کے جلال کو ختم کرنے کے لیے، غصے کو ختم کرنے کے لیے فوراً چائے کا سامان رکھوانا شروع کر دیا کہ ذرا بات کا رخ بدل جائے، ماحول بدل جائے. اور خدا کر کے مرزا صاحب کا جلال، غصہ رفع ہوا، ختم ہوا. مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے، پڑھتے تھے. ان کی کتب خانے لائبریری کو کہتے ہیں، میں ہر علم کی کتاب موجود ہوتی تھی، ہر موضوع کی، ہر علم کی کتاب موجود ہوتی تھی. ملازمت درس و تدریس، کیونکہ پڑھانا ہی، تعلیم سے ہی ان کا پیشہ وابستہ تھا، ہی کی تھی، یعنی کہ ملازمت جو تھی وہ درس و تدریس سے متعلقہ ہی تھی. اس لیے نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے، اپنی معلومات میں اضافے کے لیے مطالعہ کرتے رہتے تھے. فرماتے تھے کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں، کہ جو ہے یہ حرف بیان ہوتا ہے، اکثر اسٹوڈنٹ کے کاف بڑھیے کے اور کہ میں غلطی کرتے ہیں.
کہ جو ہوتا ہے وہ جب کسی کی بات بیان کرنی ہو، کسی کی بات